لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات کا پڑھنا بڑی عبادت ہے. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات پڑھ محمد وآلہ. حاضرین محفل سے التماس ہے کہ آصف صاحب کے والد مرحوم کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخصوص آصف بھائی کے والد کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. برادران ایمانی، بڑے مختصر ماحول میں 2-4 پیغامات ہیں اور امید ہے کہ آپ خلوص نیت سے اور ذمہ داری سے سماعت فرمائیں گے. آگے جگہ ہے، جو صاحبان پیچھے جگہ نہیں مل رہی آگے تشریف لے آئیں. آگے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلا جو دسترخوان ہے نا اسے تھوڑا سا کلوز کر لیں. پیچھے والے دوست آگے آ کے بیٹھ جائیں. بس اختصار کے ساتھ آپ آمادہ ہو گئے. میرا پہلا سوال ہے ابتدا میں، یعنی میں ترجمہ کرنے سے پہلے پوری ملت اسلامیہ سے جتنے میرے سامنے دوست تشریف فرما ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے اپنی زندگی جو آپ گزار چکے ہیں، جتنے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے ذہن میں لے آئیں. جتنی زندگی آپ سب گزار چکے ہیں وہ اپنے اپنے ذہن میں لے آئیں. 50 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، جتنی گزر گئی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو آنے والی ہے ہم اسے ذہن میں لاتے ہیں.
گزرنے والی کو ذہن میں نہیں لاتا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ جو گزار چکے ہیں وہ ذرا ذہن میں لائیں تو میں سوال کروں۔ جو آپ گزار چکے ہیں معذوب کیفیت ہے، یعنی صحرا میں ہوا چل رہی ہے، لاؤڈ سپیکر پہ آپ آواز پہنچ رہی ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے، بجلی باہر بھی نہیں ہے، ایسے حالات میں میرا خیال ہے بات جو بھی کی جائے آپ یاد رکھیں گے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، آپ جتنی زندگی گزار چکے ہیں وہ ذہن میں لائیں۔ آ گئی ہے زندگی، جو ذہن میں لے ہیں ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ زندگی ذہن میں لے آئے۔ اب میرا سوال ہے کہ جتنی آپ گزار چکے ہیں اتنی گزار کے کئی بندے چلے نہیں گئے؟ پورے مجمع سے میری بات ہے، یعنی جتنی آپ گزار چکے ہیں اتنی کئی بندے زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، یعنی آپ سب کے ساتھی چلے گئے ہیں۔ جتنی آپ گزار چکے ہیں آپ سب کے ہم عمر گئے ہیں۔ آپ زندہ کیوں ہیں؟ وہ گئے کیوں ہیں؟ میری بات سمجھ آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ گئے کیوں ہیں؟ آپ زندہ کیوں ہیں؟ آپ اس لیے زندہ ہیں کہ شاید اللہ نے کوئی کام آپ سے لینا ہے، شاید اللہ نے کوئی ذمہ داری آپ کو دینا ہے اور آپ نے نبھانا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، ورنہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ نہ پیدا ہونا آپ کا کمال ہے، نہ مرنا آپ کا کمال ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، کسی ایم پی اے کے گھر میں، کسی ایم این اے کے گھر میں، لیکن چونکہ آپ پیدا ہونے میں مجبور ہیں۔ جتنے ساتھی آپ بیٹھے ہیں آپ پیدا ہونے میں، آہستہ رکھیں بات، آپ پیدا ہونے میں مجبور ہیں اور مرنے میں بھی آپ کا اختیار نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے مرے گا نا تو خودکشی ہوگی، اسے جرمانہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو مارنے پر بھی اللہ تمہیں سزا دے گا۔ خود نہیں مر سکتے ہو، موت کو یاد رکھنا اور بات ہے، مر جانا اور بات ہے، یعنی خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتے۔ یعنی اب آپ جتنے بیٹھے ہیں، چونکہ میں بھی آپ میں شامل ہوں، آپ مجبور ہیں، نہ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے نہ مریں گے اپنی مرضی سے۔ بات کنفرم ہے نا؟ یعنی یہ کسی کتاب کے حوالے سے نہیں، آپ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ پیدا ہونا آپ کی مرضی پر نہیں، اس کی مرضی کے مطابق آپ پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق آپ دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ خان صاحب کے گھر پیدا کرے، وہ اس کی مرضی ہے کسی جھونپڑی والے کے گھر پیدا کر دے، وہ اس کی مرضی ہے کسی وزیر کے گھر پیدا کرے، وہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ یعنی پیدا ہونا آپ کی مرضی پر نہیں اور مرنا بھی آپ کی مرضی پر، بولو سارے، پیدا ہونا بھی نہیں اور مرنا بھی نہیں، تو کس کی مرضی پر پیدا ہوئے ہو؟ بولو سارے، اللہ کی مرضی پر۔ مرو گے کس کی مرضی سے؟ اب میرا آپ سے سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو کمزور پیدا ہوئے، ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، روتے ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں نہ کھانا مانگتے ہیں، مجبور، بے بس۔ اتنے بے بس کو پیدا کر کے اللہ نے پیدا بعد میں کیا ہے، رزق پہلے بھیجا۔ غور فرما رہے ہیں کچھ؟
پیدا بعد میں کیا ہے، آپ سب کی میں بات کر رہا ہوں، اور رزق اللہ نے پہلے بھیجا ہے، پیدا تمہیں بعد میں کیا ہے۔ جس رزق کے لیے آج مارے ہم پھرتے ہیں نا، اس نے پیدا ہونے سے پہلے رزق بھیجا تھا اور پھر ہمیں پیدا کیا ہے۔ شیعہ سنی بھائی مل کر بیٹھے ہیں، دو باتوں میں احساس دلا دوں، اہل سنت بھائی پوری قوت اور شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ شیعہ بھائی پورے عروج کے ساتھ 13 رجب کو ولادت علی مناتے ہیں، اہل سنت ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 28 صفر کو اہل تشیع وفات رسول مناتے ہیں، غم میں آپ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ 12-14 آپ وفات پہلے مناتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال آج یہ ہے، آپ گھروں میں جا کے یاد کرنا اور غریب کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیعہ سنی مل کر جو بیٹھے ہو، ولادت پہ خرچے کرتے ہو، شہادت پہ افسوس کرتے ہو۔ نبی کی زندگی 63 سال ہے، 63 سال جس نے زندگی گزاری، اس کی ولادت بھی مناتے ہو، اس کی شہادت بھی مناتے ہو۔ 63 سال علی کی زندگی ہے، ولادت پر بھی خرچہ کرتے ہو، شہادت پر بھی خرچہ کرتے ہو۔ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ فقط ولادت مناؤ یا شہادت مناؤ؟ جس نبی کی ولادت تم مناؤ، شہادت تم مناؤ، تو درمیان والی زندگی کسی اور قوم نے منانی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یعنی ولادت پہ خرچہ آپ کریں، شہادت پہ خرچہ آپ کریں، تو درمیان میں اس نے کوئی زندگی بھی گزاری۔ یہ گھر جا کے سوچنا، لیکن یہاں مجھے دعا ضرور دے دینا۔ یہ بھی بتایا کرو، نبی 20 سال کی عمر میں یہ کرتا تھا، تم بھی کرو۔ نبی 40 سال کا تھا، یہ کرتا تھا، تم بھی کرو۔ نبی 50 سال کا تھا، یہ کرتا تھا، تم بھی کرو۔ یعنی کردار نبی بھی بتاؤ۔ نبی کی زلفیں بتانے سے کردار نہیں بنتے، نبی کی سیرت بتانے سے کردار بنتے۔ تو بات سمجھ آئی آپ؟ بلند آواز میں، بلند آواز میں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد۔ یعنی جس نبی کی ولادت اور شہادت مناؤ، درمیان میں زندگی نبی کی مناؤ گے تو کامیاب زندگی ہوگی۔ تمہاری زندگی کامیاب تب ہے جب نبی کی سیرت پر عمل کرو گے۔ نبی کا حسن اخلاق کیا تھا، نبی کا کردار کیا تھا، نبی کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا انداز کیسے تھے نبی زندگی میں۔ اور دوسری گزارش، اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوئے ہو نہ مرو گے۔ کس کی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہو؟ سارے بولیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ مرو گے کس کے حکم کے مطابق؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک مرتبہ سب کہہ دو، کس کے حکم کے ساتھ مرو گے؟ اللہ کے حکم سے مرو گے نا۔ اب تیسرا سوال سمجھ لینا، جس اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہو، جس اللہ کے حکم سے مرو گے، تو جو درمیان میں زندگی ہے وہ اپنی من مرضی سے نہ گزارنا، وہ اسی کی مرضی کے مطابق گزرے جس نے پیدا کیا ہے، اور جو لے جائے گا، جو لے جائے گا۔